بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بگ سیون میں ہوں حیدر حیات خان۔ ناظرین، کپتان کا شعر آفاق فکرہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ اب سماعتوں سے جب بھی ٹکراتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے کہ یا اللہ خیر۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، چینی نہ ملے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، چینی مہنگی ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور اب عالم یہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ جو چند ماہ پہلے تک اس ملک کی معاشی ٹیم اور اس کی پالیسیز پر تنقید کرتے تھے، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ جب میرا کپتان کہتا ہے تو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ اندیا بھی دے دیا کہ آنے والے چند ہفتے مہنگائی کے حوالے سے ملک میں مہنگائی بڑھے گی، لیکن اگلے ہفتے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ یہ ایک اچھی خبر بھی تھوڑی سی سنا دی، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو حکومت کی ڈیل ہوئی ہے اس کے مطابق اب رواں ہفتے یا اگلے ہفتے ایک نیا بجٹ، منی بجٹ آئے گا اور اس کے بعد نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ اور کل جو ایک خبر بجلی بن کر سب کے اوپر گری وہ تھی بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 74 فی یونٹ اضافے کی خبر۔ تو اب حالات کس رخ جا رہے ہیں، حکومت کی پالیسی کیا ہے، کیا صحیح ڈائریکشن میں جائے گی حکومت، آج کے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ گرین لائن بس کا افتتاح کیا آج عمران خان صاحب نے، کل نون لیگ نے اس کا علامتی افتتاح کیا، اور اب ایک کریڈٹ گیم شروع ہو گئی ہے، بلیم گیم شروع ہو گئی ہے۔ تو اس میں بلیم کس پر ہے جو پروجیکٹ لیٹ ہوا، اور کریڈٹ کس کا ہے، اس کو بھی آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بڑی اہم چیز جو وزیراعظم عمران خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی بڑی ضروری ہے، مطلب بلدیاتی انتخابات بہت ضروری ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں 3.5 سال ہو گئے ہیں، پہلے تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا لایا ہوا بلدیاتی سیٹ اپ، اس کو ختم کیا، پھر عدالتی حکم پر اب وہ دوبارہ جو ہے وہ سیٹ اپ بحال ہو گیا، لیکن پی ٹی آئی بھی جو نیا بلدیاتی سیٹ اپ لے کر آ رہی ہے اس کے اوپر کوسچنز اٹھا رہی ہے اس وقت اپوزیشن۔ تو کیا ملک کبھی ایسا بلدیاتی سیٹ اپ دیکھے گا جو مسلسل چلے اور واقعی ڈیلیور کر سکے؟ اس کو بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے وحید عالم خان صاحب نے، رکن قومی اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ وحید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں عبدالصمد یعقوب صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ عبدالصمد یعقوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ٹیلی فون لائن پہ مجھے جوائن کیا ہے نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب نے، رکن قومی اسمبلی کے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ نوابزادہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا۔ آغاز کروں گا عبدالصمد یعقوب صاحب آپ سے، اور شروع میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں یہ گرین لائن بس پروجیکٹ۔ سر 2016 میں افتتاح ہوتا ہے پروجیکٹ کا، 17 میں مکمل ہونا تھا لیکن مکمل نہیں ہو سکا، 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ختم ہو گئی، اب 5 سال اور تقریباً 9 ماہ کے بعد آپ لوگ اس پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ 90% کام ہم نے پہلے ہی مکمل کر لیا تھا، آپ لوگوں نے ایک تو اتنی دیر لگئی، اور دوسرا آپ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ سر تھوڑا سا بتا دیں کہ انہوں نے کتنا کام مکمل کیا تھا، آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، حقیقتاً کریڈٹ بنتا کس کا ہے، اور کیا کریڈٹ کے لیے اس طرح کی جنگ ضروری ہے جو ابھی نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان چل رہی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ المیہ ہماری جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں اس پہ یہی آتا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ جو تختیوں کی بات آ جاتی ہے، یہ افتتاح کا کریڈٹ لینے کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ اس ملک میں جو سیاسی کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے وہ ان ویزیبل چیزوں کا ہو چکا ہوا ہے جو میگا انفراسٹرکچر کے نام پہ، کہ تاکہ آپ اگر نیکسٹ الیکشن میں جاتے ہیں لوگوں کو بتا سکے کہ آپ نے کیا کیا۔ اگر تو پی ایم ایل این کی یہ بات مان لی جائے کہ 90% کام مکمل ہو چکا تھا، تو کوئی بھی سینسیبل آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ 90% پہ تو یہ افتتاح کر چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات جو ملتان موٹر وے تھا، ملتان فیصل آباد موٹر وے، یہ وہاں پہ بھی آیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جا کے افتتاح کر رہے ہیں، وہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ گئے، افتتاح کیا، اور اس کے 1 سال بعد ہمیں جا کے اس کا افتتاح کرنا پڑا، اور وہ بھی نامکمل حالت میں۔ یعنی کہ جب ہم نے وہاں پہ افتتاح کیا تھا نہ وہاں پہ کوئی فیول سٹیشنز تھے، نہ وہاں پہ کوئی پراپر فینسنگ ہوئی تھی، تو یہ کوئی 1 سال پہلے اس چیز کا، بلکہ 1.5 سال پہلے، کیونکہ ہمیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر حکومت ایک روایت بن چکی ہوئی ہے کہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے، مگر 90% والی بات درست نہیں ہے، اور اس کو کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کیا جائے گا کہ اگر آپ کی اس بات کو ٹھیک بھی مان لیا جائے کہ ہر حکومت یہ 90% کام مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جو کریڈٹ لینے کی کوشش والی بات ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں؟
نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو اس پولیٹیکل کلچر کو میں نہیں اپریشیٹ کرتا کہ اگر ایک افتتاح پہلے ہو چکا ہوگا. اور اس کی ایک مثال میاں صاحب نے قائم کی تھی 2015 میں جب انہوں نے ملتان ایئرپورٹ کا افتتاح کیا تھا, تو یہ ایک اچھا جیسچر کے طور پہ انہوں نے پرائم منسٹر گیلانی کو انوائٹ کیا تھا, which was good, کہ کم از کم انہوں نے ان کا ڈیو کریڈٹ دیا تھا. اگر کسی کا ڈیو کریڈٹ بنتا ہے تو وہ اس کو ملنا چاہیے کہ اگر اس کا افتتاح پہلے کر چکے اور اگر دوبارہ بھی کرنے جاتے. آپ لوگ بھی آج بلا لیتے, ہو سکتے افتتاح کے بہانے میاں صاحب پاکستان آ جاتے. نہیں آئیں گے پاکستان. اگر وہ تو آپ کو بہتر پتا ہے کہ ہم تو ان کو کسی نے واپس آنے سے روکا تو نہیں ہے. اچھا, تو بلایا بھی تو نہیں نا آپ لوگوں نے پیار سے. دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بلا سکیں. اگر ہم نے جانا ہے اس میں جو پولیس ہوتی ہے انٹرپول کے تھرو جانا ہے تو وہ بھی جو ان کے وارنٹس ہیں وہ بھی ایشو نہیں ہو سکتے, اور پھر یو کے اپنے کچھ لاز ہیں جس کے تحت کچھ ہرڈلز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا عبدالصمد یعقوب صاحب, آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا. بھائی صاحب آپ کی اجازت سے میں پہلے ذرا نوابزادہ افتخار احمد صاحب کا اس کے اوپر پوائنٹ لے لوں, کیونکہ آج مراد علی شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں سب جانتے ہیں, اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی ایک ٹسل چل رہی ہے. باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ اس کا کریڈٹ نون لیگ کو جاتا ہے, اور انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ واقعتاً نون لیگ کے دور میں 90% کام مکمل ہو چکا تھا. لیکن عبدالصمد یعقوب صاحب اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں. بہرحال یہ پروجیکٹ یا تو پی ٹی آئی اس کا لے گی کریڈٹ یا نون لیگ لے گی. لیکن نوابزادہ صاحب آپ یہ مجھے بتائیے گا کائنڈلی کہ آپ کے خیال میں آپ ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ لینے کے لیے اس طرح کی لڑائیاں, یہ بلیم گیمز, یہ ضروری ہیں؟ اور دوسرا, آپ مراد علی شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو انڈورس کرتے ہیں کہ واقعی اس کا کریڈٹ نون لیگ کو ملتا ہے؟ دیکھیں, یہ نون لیگ نے اسے اناؤنس کیا 2015 میں جی, اور انہوں نے اسے کیا کہ وہ اسے 1 سال کے اندر مکمل کریں گے جی, مگر وہ مکمل نہیں کر سکے, اور پورے ٹینیور میں انہوں نے 80% جو ان کا انفراسٹرکچر تھا اس کا کام انہوں نے وہ کیا. اور پھر 18 میں ستمبر میں پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی, انہوں نے بھی اناؤنس کیا کہ 3 ماہ کے اندر اسے مکمل کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ 3.5 سال ہو گئے اور وہ مکمل آج بھی وہ مکمل نہیں ہے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سنیں کہ جس میں انہوں نے خود اقرار کیا کہ جی مڈ جنوری تک ہم اسے پورا فنکشنل کر دیں گے. آج بھی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے جو اسٹیشنز ہیں 24 کے 25 ان میں سے 3 پر تو سرے سے ابھی تک کام سٹارٹ ہی نہیں ہوا. 3 جو ہیں وہ میرا خیال ہے کمپلیٹ ہیں جو اپنا انہیں دکھائے گئے. باقی جو ہیں جتنے بھی پینڈنگ ان کے اسٹیشن پڑے ہیں ان پر میجر کام ابھی ہونے ہیں. وہاں بھی کسی قسم کا اسی طرح کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم جو آج انہوں نے وہ دکھایا, وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جی مانیٹرنگ کے لیے سی سی ٹی وی کیمریز ہیں وہ بھی فنکشن نہیں ہو سکے. ابھی ٹکٹوں کا نظام نہیں وہ ہمارا وہ ہو سکا. یہ ہم پورا اس سے جا کے کمپیوٹرائز جو ہے 3 یا 4 ماہ مزید لگ جائیں گے. اسی طرح لفٹ کا اور ایکسیلیٹر وغیرہ. اچھا, اب اس میں آپ دیکھیں کہ اتنا عرصہ چونکہ یہ ہو تو اب یہ تقریباً 50% جو وہاں پہ ان کی جو اسپینش فرم ہے جو اسے ٹیکنیکل اسے سپورٹ کر رہی ہے دیکھ رہی ہے, انہوں نے کہا کہ جی 50% تو یہ ایکسیلیٹر وغیرہ اور لفٹیں جو ہے ریپلیس ہوں گی. اچھا, وہ ٹھہری ختم ہو گئی ہیں. اور انہوں نے افتتاح بھی جلدی تھی, پتہ نہیں انہوں نے وہ کرا دیا. اب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے 3 ماہ کا ٹائم دیا ہے کہ 3 ماہ میں ہم اس کو چلا دیں گے, اور شاید 3 ماہ میں چل جاتی تو یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو مشینری پڑی ہوئی ہے یا جو ایکسیلیٹرز ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں, ان کو اب ریپلیس کرنا پڑے گا. تو پھر جہاں 5 سال اور 9 ماہ انتظار کیا, وہاں پہ 2-3 ماہ اور انتظار کیوں نہیں کیا؟ اتنی حسل بسل میں کیوں کیا ہے پی ٹی آئی نے اس پروجیکٹ کو اناگریٹ؟ یہ دیکھیں, یہ سمجھ سے باہر ہے کہ انہیں یہ جلدی کیوں تھی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی میں آپ کو ایک اور جو کراچی یہ جو اسٹیشن ہے نا جی, ایک اس کا ٹرین لائن کا جو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ہے, ذرا اسے آپ چیک کریں کہ وہ کوڑا دان ہے. وہ تمام جو اس علاقے کا کچرا کوڑا ہے اس میں ڈالا جاتا ہے, وہ اب بھی وہ اسٹیشن اس کے اوپر وہ ہے اور وہ سارا کوڑے سے بھرا ہوا ہے. تو پتہ نہیں اتنی جلدی انہوں نے کیوں یہ سارا کچھ کیا. اچھا, وہ اسپینش کمپنی جو اسے لک آفٹر کر رہی ہے, جو انہیں وہ کر رہی ہے ٹیکنیکل سپورٹس وغیرہ وہ ساری دے رہی ہے. اچھا, اس میں وہ پاکستان کے اینٹی کرپشن ایجنسیز کے پاس گئے ہوئے ہیں, اور باقی جو ہمارا یہ نیب وغیرہ میں, کیونکہ ان کے نام پر اس میں
करोड़ों रुपए की वो गबन हुए हैं, ठीक हो गया। जो शो किया गया कि उस कंपनी का, तो वो चले, इसका मतलब है कि अब ये इसमें गए हुए प्रोजेक्ट हैं। 100% पाकिस्तानी हो गया, क्योंकि इसमें भी गबन जैसे मामला जो है एक चीज मेरे भाई ने बहुत अच्छी कही कि एक एग्जाम्पल था हमारे पास जब मुल्तान एयरपोर्ट का हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी दौर में 80% के करीब उसका काम मुकम्मल हो चुका था, उसके सारे ब्रिजेस वगैरह बन, सिर्फ 2 ब्रिजेस बननी थी और वो भी कंप्लीट हुई जब इनका नून दौर में, तो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तशरीफ चले, लाया ठीक है। और वहां पर जब इफ्तिताह कराया तो उन्हें साथ डरा के उनसे कटवाया भी। बिल्कुल ठीक है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल था, अगर ये करते तो बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। वहीद आलम खान साहब, सर एक तो मियां साहब को अगर ये बुलाते इफ्तिताह की तकरीब में तो मियां साहब तशरीफ लाते, दूसरा आप क्या समझते हैं कि जब काम मुकम्मल नहीं हुआ था, 5 साल 9 माह इंतजार किया लोगों ने, तो ये जो 2-3 माह की खुद डेडलाइन और मजीद दे रहे हैं, क्यों इंतजार नहीं किया? किस चीज की जल्दी थी हुकूमत को इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने की? पहली बात तो यह है कि ये ना ज़र्फ की बात होती है। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि मुल्तान एयरपोर्ट जो था वो गिलानी साहब ने शुरू किया था, उन्होंने उसकी सैंक्शन दी थी, उन्हें बुलाया, ये अपने ज़र्फ की बात है, उन्होंने उसके क्रेडिट को तस्लीम किया। और दूसरी बात, इसी तरह कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने KPK में 2013 में, क्योंकि KPK को में PTI की हुकूमत में उसमें अक्सरियत थी, इसलिए उनको कहा कि आप हुकूमत बनाएं। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि हम इसको बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ ने समझा कि उनका हक है, इसलिए उनको गेस्ट के तौर पर यह कहा गया कि आप बना लें। ये ज़र्फ की बात है। मियां नवाज शरीफ बहुत बड़े ज़र्फ के आदमी हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को। अब दूसरी बात यह है कि अभी मैं अब्दुल समाद मेरे भाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, यानी लॉजिक की बात की कि तस्लीम कर लेना चाहिए कि किसने कितना हिस्सा माना है। किसी के मानने से मनाने से कुछ नहीं होता। ये प्रोजेक्ट जो है ना डॉक्यूमेंटेड होते हैं कि ये किस PC1 कब बना, तारीख होगी, उस पर एलोकेशन फंड्स कब हुई, कैसे हुई, कौन से बजट में हुई, ये वो बातें हैं जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई जबरदस्ती इसका क्रेडिट खुद लेना चाहता है तो मैं समझता हूं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे ये सोच समझ लेना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेड सारे प्रोजेक्ट है, इसमें कोई क्रेडिट लेगा भी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि ये बात गलत कर रहा है, ये ठीक बात नहीं कर रहा। सबको पता है कि ये 2016 में शुरू हुआ था और 17 में होना था, नहीं हो सका, तो फिर ये कहा गया कि 2018 में होगा। ठीक है, ये 3 साल ये जो नहीं हुआ, इसका डिस्क्रेडिट इनको जाता है। क्रेडिट लेने की इनको जल्दी है ना, ये आने वाले दिनों में इनको पता चलेगा कि इन 3 सालों में इसको मुकम्मल नहीं किया, तो उसमें जो जो कोताहियां हुई, जो जो कमियां हुई, जो जो करप्शन की बातें आई, वो सब इनके जिम्मे लगेंगी। और जो उसकी कीमत बढ़ी वो भी इनकी जो परफॉर्मेंस है और जो अहलियत है उस पर सारा जो है वो दाग आता है। ये सारी बातें इस तरह जाएंगी, इस तरह ठीक हो गया। तो बाकी अगर ये मियां साहब को दावत देते तो तशरीफ लाते मियां साहब इफ्तिताह के लिए? देखिए मेरी बात सुनिए, मियां साहब का इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि वो आपको पता है कि वो साहिब फराश हैं, और जैसे ही उनके जो मुअल्लिजीन हैं उनको वो इजाजत देंगे वो तशरीफ लाएंगे। मेरे भाई ने कहा कि किसने भेजा, क्या किया, कैसे चले गए, वो चले गए। देखें ये बातें ना किया करें खुदा के लिए, क्योंकि कोर्ट्स के जरिए गए और आपके वजीर आजम ने खुद कहा कि मैंने भेजा इंसानी इमदादी की बुनियादों पर। ये बातें करने से पहले आप उन लोगों से सवाल करें कि आपने क्यों भेजा। अब ये उनका सवाल नहीं बनता कोई भी बात कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ के बारे में। ठीक हो गया। अब्दुल समद याकूब साहब, एक तो आप वहीद साहब की और नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब की बातों का जवाब देना चाहिए। दूसरा वो कह रहे हैं आपने तो चले अच्छा किया, आपने ब्लंट स्टेटमेंट दे दी कि क्रेडिट्स की लड़ाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट किसी भी पार्टी के नहीं होते, ये पूरे मुल्क के प्रोजेक्ट्स होते हैं। और यही बात तो शुरू में जब ये जो शुरू हुआ 2018 में जब इनकी गवर्नमेंट आई, तो कायदे मोहतरम ये शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने खड़े होकर कहा इसीलिए कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले, ताकि जितने प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पैसे से बनते हैं, उस पर ये ना करें कि ये उन्होंने बनाया था तो मैं न चलने दूं, उन्होंने बनाया था तो मैं न चलने दूं। खुदा के लिए पाकिस्तान को चलने दें। ठीक है। तो अब अब्दुल समद याकूब साहब आप बताइएगा कि एक तो जो वहीद साहब ने भी जिक्र किया, चलें कि क्रेडिट की इस तरह लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी,
یہ کسی انفرادی جماعت کے پروجیکٹس نہیں ہیں, کسی فرد کے پروجیکٹس نہیں ہیں, یہ ملک کے پروجیکٹس ہیں. اور دوسرا یہ کہ جہاں آپ لوگوں نے اتنا انتظار کروایا, 5 سال 9 ماہ تو آلریڈی ہو چکے تھے, پھر اتنی حسل بسل میں کیوں اناگریٹ کیا آپ نے پروجیکٹ؟ اور یہ جو بتا رہے ہیں نوابزر افتخار صاحب کہ پروجیکٹس کے اندر ابھی کافی چیزیں ہیں جو ابھی مکمل ہونے والی ہیں اور یہ جو چیزیں اب ریپلیس ہوں گی. سر یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا جو الزام ہے اور قصوروار اس کی وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اگر انہوں نے واقعتاً ایسے نہیں کیا جو اس طرح نوابزر صاحب کہہ رہے ہیں؟ میں پہلے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے میری کوئی نالج زیادہ نہیں یہاں پہ, میرا نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو ایک ماڈرن ویلیوز کے بات اس طرح سے پولیٹیکل کلچر میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کریڈٹ والی بات. اور جہاں تک آپ نے انویٹیشن کی بات کی ہے کہ میاں صاحب کو دیکھیں, کسی کو انوائٹ کرنا ہی ایک جسچر ہوتا ہے, وہ تو ایک اگر آپ انوائٹ کر لیتے ہیں تو وہ بھی ایک جسچر ہے. اور انہوں نے بات کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی, تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے یہ پرپوزل آیا تھا, یہ آفر آئی تھی, مگر پھر ان کی ہی جماعت میں جو تقسیم تھی اور مریم نواز صاحبہ نے اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر دیا تھا, اور اس بات سے, اس آفر سے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی کہ ہم کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی وغیرہ چارٹر آف اکانومی کی ذکر کر رہے ہیں, نہیں کریں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. گرین لائن تو ڈسکس ہو گیا. عبدالصمد یعقوب صاحب, سر اب تو وزیر خزانہ بھی کہنے لگ گئے آپ نے گھبرانا نہیں, اور اب کم از کم میرے کانوں میں جب یہ آواز آتی ہے تو میں تو یقین کریں گھبرا جاتا ہوں, آپ کا مجھے پتا نہیں. پہلے آپ بتا دیں کہ جب آپ یہ بات سنتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں, آپ گھبراتے تو نہیں ہیں؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے میگا انفراسٹرکچر کی بات کی کہ وہ بھی قومی پروجیکٹس ہوتے ہیں, اس طرح مہنگائی جو ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے فالوور کے اوپر نہیں آتی. یعنی کہ اگر میں تحریک انصاف کہوں تو میرے لیے بھی مہنگائی کا وہی امپیکٹ ہوگا جو کہ ایک نون لیگ کے یا پی پی کے جو ورکرز ہوتے ہیں یا جو کہ نان پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں, یہ ایک پورے قوم کے اوپر مہنگائی آتی ہے. تو جب یہ نہ گھبرانے کی بات کرتے ہیں تو ہم ذرائع مذاق پرائم منسٹر سے اب اجازت چاہتے ہیں کہ جناب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو اب تھوڑا سا گھبرا لینے دے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک بات یہ کہوں گا, اس کے ساتھ اجازت ملتی ہے, اجازت ملتی ہے گھبرانے کی؟ جی اجازت ملے گی؟ اجازت نہیں, ہمیں تو اجازت نہیں ملتی, لیکن آپ کو تو خیر اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو آپ تھوڑا سا گھبرا سکتے ہیں. اچھا, میں تو گھبرا رہا ہوں. اب تو امریکی صدر کو بھی کہنا پڑ جائے گا, امریکی عوام کو, کہ گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹے مہنگائی کا, 39 سالہ ریکارڈ, کہ جو 1982 میں وہاں پہ مہنگائی تھی, آج اس مہنگائی کا ریکارڈ بھی ٹوٹا ہے. بات یہ کہ جو یہ پرائس ہائکس ہوتی ہیں یا فوڈ انفلیشن کہہ لیں یا باقی جو کہہ لیں, یہ صرف پاکستان کے اوپر امپیکٹ نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن عبدالصمد یعقوب صاحب کچھ چیزیں ہیں جن کا امپیکٹ ہماری پالیسی کی وجہ سے پڑتا ہے, جن کا امپیکٹ ہمارے لیٹ ڈیسیجنز کی وجہ سے پڑتا ہے. اب ایل این جی اور یہ فرنس آئل کا ہی معاملہ دیکھ لیں, اب یہ 4 روپے 74 پیسے آپ لوگوں نے بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ اضافہ کر دیا اور ایک دم ہی بجلی کرا دی مجھ سمیت پورے پاکستان کے لوگوں پر. سر بیئر کر سکیں گے لوگ؟ اب آپ نے خود ذکر کر لیا کہ حال یہ ہے کہ ہم خود کہتے ہیں سر تھوڑا سا گھبرا لینے دیں. سر 4.25 روپے فی یونٹ آپ نے اضافہ کر دی ہے, لوگ کیا کریں گے؟ اب تو گھبرانے سے بھی بات آگے چلے گی. اب تو اللہ معاف کرے اگر خودکشی حلال ہوتی تو لوگ خودکشیوں پہ شروع کر دیتے, وہ سلسلہ شروع ہو جاتا. نہیں دیکھیں, مہنگائی کوئی آج کا ویسے جتنا مہنگائی کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, بھٹو صاحب کا اگر آپ پنڈی کا جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے اس ملک کو دستور دیا, میں نے آئین دیا. سر بھٹو صاحب کے دور میں اس طرح میڈیا اس طرح نہیں تھا, تب بھی یقینی طور پر جو پرنٹ میڈیا تھا وہ اس کو ڈسکس کرتا ہوگا, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر اسی طرح کی بات ہو سکتی ہے. تو اور یہ بھی بات آپ کی درست ہے کہ مہنگائی آج سے نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب صرف لیٹ ڈیسیجنز کی وجہ سے یا غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کم از کم ایکسیپٹ کر لیں. نہیں, میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی مہنگائی ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی والے, اس میں 2 امپیکٹس ہوتے ہیں. ایک وہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی اپنی پالیسی
یا اس کے جو فیصلے یا دیر سے امپلیمنٹیشن یا پرائس کنٹرول کمیٹیز، یہ فیکٹر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ فوڈ انفلیشن کی بات کریں گے تو نیچرل کاز آتا ہے کہ کہیں پہ کوئی گندم یا کوئی چیز جو ہے وہ اس کی فصل توڑی ہو گئی، قدرتی کوئی وجہ تھی تو ایک اور بات ہے، کبھی بمپر پرائز ہو گئی تو وہ ایک اور فیکٹر ہوتا ہے، اس پہ کوئی انسان کا وہ نہیں ہے. لیکن ہاں اگر آپ نے شوگر مافیا کو نہیں کنٹرول کر پائے، مینوپولیٹ وہ کر جاتے ہیں پرائسز کے اوپر، تو تب ساری بات گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی فوڈ کرائسس کے حوالے سے، چلیں اب سپلائی چین کا تو مسئلہ ہے کورونا کے بعد، ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن سر اب مجھے یہ بتا دیں کہ اب یہ جو کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی قیمتوں میں، یہ گندم میں اضافہ ہو رہا ہے، چینی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کی گورنمنٹس کلیم کر رہی ہیں، آپ کے منسٹرز کلیم کرتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے مسلسل بمپر کراپس ہو رہی ہیں. سر جب بمپر کراپس ہو رہی ہیں تو پھر تو چیزوں کی قیمتیں کم ہونی چاہیے. نہیں بالکل وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ اگر آپ کی فیولنگ پرائس اوپر چلی جائے گی، اگر آپ کی الیکٹریسٹی پرائس اوپر چلی جائے گی، اگر آپ کی باقی روپے کی قدر گر جائے گی تو وہ افیکٹ بھی سارا آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز ایک فصل کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب، سر آپ بتائیے گا کہ جس سپیڈ سے مہنگائی اس ملک میں بڑھ رہی ہے، آپ چونکہ گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں، ایک تو سر کتنا ایفیکٹ ہو رہا ہے عام آدمی، اور یہ جو 4.25 روپے کا جو بجلی کا جھٹکا ابھی کل دیا حکومت نے، اس کے بعد کیا حال ہے عوام کا؟ سر تھوڑا سا بتائیے گا، آپ ابھی بھی غالباً حلقے میں ہی ہیں. جی گزارش یہ ہے کہ عوام کا تو پہلے دن سے برا حال ہے، اور جو پہلا بجٹ آیا اس کے بعد لیکن پہلے سٹارٹ میں جو ہمیں بتایا گیا کہ ان کے پاس 200 آدمیوں کی ایکسپرٹ ٹیم ہے، وہ معیشت کے اوپر خاص طور پہ جسے رستو کو انہوں نے بنا کر پیش کیا، ان سے پہلا بجٹ دلوایا، پھر سب کہانی آپ کے سامنے ہے کہ وہ IMF کے پاس لیٹ گئے، جس وجہ سے وہاں سے تباہی شروع ہوئی، اور آج تک ہم فیس کر رہے ہیں کہ ہم سنبھلنے میں نہیں آ رہے. IMF کے ڈکٹیشن، IMF کے اس کے اوپر ہم ٹوٹلی انحصار کیے ہوئے ہیں. اب آخری جو ہماری جو پوزیشن تھی کہ گورنر صاحب نے انگلینڈ میں چودھری سرور صاحب نے بات کھول کے کر دی، انہوں نے کہا جی ہم نے ساری اپنی چیزیں اثاثے گروی رکھ دیا IMF کے پاس، یعنی کہ اب کچھ نہیں بچا پاکستان کے پاس. اور دوسرا جو گورنر صاحب ہم نے اسٹیٹ بینک کے لگائے، اب اسٹیٹ بینک ہم نے ان کے حوالے کر دیا. وہ پہلے مصر میں آپ ان کا دیکھیں کارنامے کہ وہ ان کی اکانومی کو، معیشت کو کس طرح اس کا بیڑا گرک کر کے آئے. اب ان کے حوالے یہ کیا گیا کہ جناب اب پاکستان کی باری ہے، آپ نے اس کا بھی بیڑا گرک کرنا ہے. تو یہ ان لوگوں کو پھر FBR میں جنہیں ہم لے کر آئے، باقی سارا، اور اب انہی کے سارے پھر ہم نے ہر بجٹ پہ وہ منسٹرز بدلے. پھر آپ دیکھیں ہمیں پہلے سال جو بتایا گیا کہ جناب سابقہ حکومتیں کرپٹ تھیں ان کی وجہ سے مہنگائی، پھر دوسرے سال میں کہا گیا کہ نہیں جناب مافیا کی وجہ سے مہنگائی ہے. اب وہ مافیا بھی ان کے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے تھے، وہ سارے کو ان کی میوزیکل چیئر تھی، ان کے عہدے تبدیل کر دیے. پھر ہمیں تیسرے سال بتایا گیا کہ صاحب نہیں، کووڈ کی وجہ سے مہنگائی آئی پوری دنیا میں، لہذا ہمارے پاس بھی مہنگائی آئی. پھر اس سال کے شروع میں ہمیں کہا گیا کہ نہیں جی پاکستان تو سستا ترین ملک ہے. اب ان کی فیکس آمدنی بھی دیکھیں جو انڈیا میں ہے، جو بنگلہ دیش میں ہے، یا امریکہ یا یورپ کی مثالیں دی، ہمارے والے کی بھی دیکھیں، اس بیچارے کی ایک آدمی کی اپنا ڈیلی انکم. لیکن افتخار صاحب وہ تو آپ لوگوں پر بھی بلیم ڈالتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ لوگوں نے حالات ہی ایسے کر دیے تھے، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے اتنے خراب حالات کر دیے، تو ہم کیسے ایک دم چیزیں ٹھیک کر دیں. جناب ان کے اوپر مسلط تو نہیں کی گئی تھی نا، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عوام کے ووٹ سے، یہ اپنی خواہش سے آئے ہیں نا، یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ ہم آ کے 90 ڈیز میں ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، کرپشن ختم کر دیں گے. آج ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ دیکھ لیں، وہ کہتی ہے اچھا ویسے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، 72 سالوں میں سب سے زیادہ کرپشن اب ہو رہی ہے ملک کے اندر. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ خود اپنی خواہش سے آئے ہیں، ان پر مسلط نہیں کیا گیا کہ جناب انہیں ان پر حکومت ڈال دی گئی، یا یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چھوڑ گئے. کون چھوڑ گئے؟ نون یا پیپلز پارٹی تو آلریڈی الیکشن لڑے ہیں. آپ اپنی خواہش سے سو کالڈ آپ نے جیتا الیکشن، آپ آئے اپنی خواہش سے آئے ہیں، آپ یہ سب چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے. آپ دیکھ لیں جو انہوں نے حالت کر دی ہے کہ ابھی انہوں نے 2 دن بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں، جبکہ عالمی منڈی میں فی بیرل جو ہے. سر شوکت ترین صاحب نے آج کہا کہ اب ہم قیمتیں کم کریں گے. انہوں نے کیا قیمت کم کرنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں
शौकत तरीन साहब तो दिन में 10 दफा कहते हैं कि जनाब आइंदा 6 महीने साल कोई बेहतरी की मेरे से उम्मीद ना रखें आप। और ये देखें इसमें ज्यादातर इनकी नाअहली वो आती है कि जब LNG परचेज करने का वक्त था उस वक्त नहीं की गई। मिनिस्टर साहब अपना हमें हमाद अजहर साहब बार बार असेंबली में हमने सवाल किए तो हमें एक ही जवाब, हमने जरा बर वक्त परचेज कर ली है, जितनी जरूरत थी हमने उसके मुताबिक कर ली है। वजीर खजाना साहब ने आके एडमिट किया कि नहीं जनाब लेट की गई जिस वजह से महंगी है सारा। तो आप ये देखें कि इनकी अपनी ये जो है ना नाअहली और नालायकी की वजह से हमें ये दिन देखने पड़े। ठीक हो गया नवाब साहब मेरे साथ रहिएगा। वहीद साहब सर, एक तो आप भी हल्के में हैं और अभी मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ दिनों से आप मुसलसल लाहौर में, सर ये महंगाई से कितनी मुतासिर हुई है आवाम, एक तो ये बताइएगा। और दूसरा, आप समझते हैं कि आप लोगों की जो किए हुए कारनामे थे ये वाकई वो लोग वो भुगत रहे हैं और उनको वो चीजें फेस करना पड़ रही हैं, और वाकई एक दिन में तो हालात खराब नहीं हुए, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी उसके अंदर जो है वो अपना किरदार अदा किया होगा, पीपल्स पार्टी ने भी किया होगा। देखिए बात ये है, आप वो इस तरह एनालिसिस करते हैं ना कि पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई 2008 से लेकर 2013 तक उन्होंने क्या किया, फिर 2013 से लेकर 2018 तक हम आए, हमने क्या किया, ये सबके सामने है, बिल्कुल रोशे रोजन की तरह यहाँ है, कुछ इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये कि 2018 से लेकर अब तक इन्होंने क्या किया, यानी अगर वो 8 साल थे उसमें और इन 3 सालों में, यानी 8 सालों में वो नहीं हो सका, वो 3 सालों में हो गया, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि 70 सालों में वो नहीं हो सका जो इन 3 सालों में हो गया। यानी जो महंगाई है आपके सामने है कि चीनी 2018 में 55 रुपए किलो थी, अब ये जो इंपोर्ट किया इन्होंने वो 90 रुपए और दूसरी जो है 120 रुपए मिल रही है। गंदम जो थी वो 33 रुपए थी, अब जो इनकी जो बाजार में जो इस वक्त अवेलेबल है वो तकरीबन 55-60 रुपए है, और जो चक्की पे मिल रही है वो 80-85 रुपए है। ये सारी चीजें वाज़ेह हैं। डॉलर का रेट उस वक्त जो था 104 और 123 के दरमियान रखा, आज 178 रुपीज आज है, ओपन मार्केट में 179 है। ये सारी बातें सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इनसे मुतासर, यानी अभी मेरे भाई वो कह रहे थे कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, मानते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का असूल है कि प्राइसेस ऑलवेज गोज अप, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी दुनिया में 3% महंगाई हो और पाकिस्तान में एज ए होल 14% हो, और जो खाने पीने की अशिया है उनमें 40% हो, जो इंपोर्टेड आइटम से बनती हैं उनमें 100% से भी ज्यादा चली जाए। ऐसा नहीं होता। और फिर ये भी नहीं होता कि आप सरमायाकारी रोक दें, ये भी नहीं होता कि आप लोगों की इनकम ना बढ़ाएं, फिर ये मामला चलते रहते हैं। ये सारी नाहली जो है इस हुकूमत की है, एक नाहल हुकूमत है, इसके पास ऐसे लोग मौजूद नहीं जो मौजूदा चैलेंजेस से निपट सकें, उनके पास अहलियत नहीं। अगर अहलियत है भी है तो समझ लें कि क्योंकि हर चीज में इन्हें माफिया नजर आता है और माफिया पकड़ा जाता है, उसको सजा भी नहीं होती, तो इसका मकसद ये है कि जितना माफिया है वो सिंध का अपना है, ये उसको सजा नहीं दे रहे, वो ये उनके साथ मिले हुए हैं। और ये लेकिन वही सब इनका अपना होता तो ये पकड़ते क्यों एक्सपोज करते हैं? पकड़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, सारे अपने आइडेंटिफाई किया और जुर्म बन गया। आइडेंटिफाई करने के बाद नहीं पकड़ा, साबित हो गया नहीं पकड़ा, तो फिर कौन जिम्मेदार है? क्या फैसला करना? ठीक है अब्दुल समद याकूब साहब, सर कौन जिम्मेदार है आप बता दें सर। दूसरा देखिए सर एक चीज और सर, एक छोटा सा पॉइंट है सर। इमरान खान साहब ने कहा कि 2 माह अगले बड़े सख्त हैं और तंगी के हैं, अब हम बर्दाश्त करें। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि 6 माह बहुत सख्त हैं। सर बता दें कि किसकी माने, कप्तान की? तरीन साहब ने कहा है कि बेहतरी 3-4 साल में होगी, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा 6 माह सख्त हैं। ये सख्त है सर बता दें कि अब एक तो ये 6 और 2 8 हैं, या 6 माने 2 माने तरीन साहब की माने या वज़ीर आज़म साहब की माने? सर मेरी मान ने उसको दरमियान में कर देते, 4 महीने कर देते। बिल्कुल ना माने, देखिए 3 साल से माने हर चीज। अच्छा, वही साहब की बात इन्होंने कहा जिम्मेवार, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने बात के पकड़े क्यों नहीं जाते। और नवाबजादा साहब भी यहाँ पे हैं, आज ही की खबर है कि जनाब वो रिकॉर्ड गायब हो गया नैब से आसिफ अली जरदारी साहब का, जी, और शर्जील
صاحب کا ایک پورا ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. ان کے کیس کا ایک ریفرنس تھا, اس کا پورا ریکارڈ غائب ہو گیا ہے جی جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے نیب کی طرف سے. اور ہائی کورٹ نے وہاں پہ برہمی کا اظہار کیا ہے کہ نیب کا بھی احتساب ہونا چاہیے, یعنی کہ اب احتساب والوں کا بھی احتساب ہونا آپ سمجھتے ہونا چاہیے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ نہیں, میں بالکل سمجھتا ہوں ہونا چاہیے کہ دیکھیں نیب وہ ادارہ ہے جو کلین چٹ. میں ذاتی طور پہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ہمارے نیریٹو کو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب احتساب کرنے والا ادارہ جو ہے وہ اگر جو سب کے سامنے اگر نظر نہیں آ رہا, ریفرنس ہی نہیں بناتے, ایک عرصے تک اسٹڈی میں رکھیں گے, پھر وہ ضمانت ہو جائے گی یا پلی بارگین ہو جائے گی, اس میں اصلاحات کی تو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں. میں یہ یعنی کہ ہم تو آرڈیننس بھی لا رہے تھے, وہ نیب آرڈیننس, کہ ان لوگوں کا جو کنوکشن ریٹ ہے یا کیسز جو ہے وہ کنوکشن ریٹ کتنا ہے ان کا وہاں پہ. نیب پلی بارگین کے ذریعے یہ تو کہہ دیتا ہے کہ ہماری ریکوری اتنی ہوئی ہے, مگر کتنے میں سے, مطلب اگر آج آپ 1 ارب کی کرپشن کر لیں اور پلی بارگین میں ان کو 60% 70% دے کے اور آپ کلین چٹ لے جائیں, اور جب سب سے بڑا ہمارے اوپر یہ بات تب آتی ہے کہ جب آصف علی زرداری کا ریکارڈ غائب ہو جائے گا تو کیا انگلیاں نہیں اٹھیں گی, کیا ہمارا جو نیریٹو ہے کرپشن کے خلاف لڑنے کا وہ کمزور نہیں ہوگا, وہ ڈیفینیٹلی کمزور ہوگا. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, آپ نے سمجھ یعقوب صاحب, یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں, تو وزیر اعظم صاحب کو کیوں نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کی کابینہ کو کیوں نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں دیکھیں, اصلاحات کی, نیب کی اصلاحات کی بات پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے تھے, پھر ان کے ساتھ ہمارا نیب کے اوپر لیکن سر ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ جو اصلاحات مجھے سوٹ کرتی ہیں, جو اصلاحات سے مجھے فائدہ ہوتا ہے, میں ان کے اوپر بات کر لوں اور اس کو ایمفیسائز کروں. سر جب پارلیمنٹری سسٹم ہے, اس میں ڈیموکریٹک سسٹم ہے, تو پھر سب کے کنسنسس سے آپ کو چلنا پڑے گا نا سر. حیدر حیات صاحب, ہم نے 25 رکنی کمیٹی بنائی, وہاں پہ اجلاس ہوا, ایک اجلاس کنڈکٹ ہوا, یہ 35 وہ لے کے آئے, 35 ایجنڈا 35 پوائنٹس لے کے آئے نیب کے اصلاحات کے حوالے سے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے, راجہ پرویز اشرف بھی اس کا حصہ تھے, یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے. 32 چیزیں ان کی وہ تھی کہ جس سے پرائم منسٹر, جب شاہ محمود صاحب یہ پرپوزل ان کا لے کے گئے پرائم منسٹر کو, تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی اس کا لب لباب یہ ہے کہ نیب کو بند کر دیا جائے. یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس میں ایک, تو سر آپ لوگ اب جو آرڈیننس لے کر آئے ہیں, آپ لوگوں نے جو چیئرمین نیب کے حوالے سے جو اب آرڈیننس, اب جو آرڈیننسز آ رہے ہیں بار بار پریزیڈنٹ ہاؤس سے, سر آپ نے نہیں کر دیا نیب کو اتنے کنٹرول میں؟ ڈیل ہو رہا ہے بار بار. تو میں تو ویسے ذاتی طور پر کیونکہ جمہوری آدمی ہوں, میں تو آرڈیننس کے حق میں ہی نہیں ہوتا کہ جب پارلیمنٹ فنکشنل ہو, سینٹ فنکشنل ہو, تو یہ آرڈیننس آنے ہی نہیں چاہیے. یہ ایک اخلاقی جو جمہوریت کی اعلیٰ اخلاق ہوتی ہے اس کے مطابق آرڈیننس کو, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ جمہوریت کی اعلیٰ اخلاق کو پامال کر رہی ہے. نہیں, آپ دیکھیں پھر کچھ جمہوری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جب دیکھیں ایک اس میں ایک گنجائش موجود ہے, آپ کے پاس آپشن ہے کہ اگر پارلیمنٹ فنکشنل نہیں ہے, پریزیڈنٹ صاحب آرڈیننس دے دیتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں میرے پاس, میں نے دیگر مہمانوں کے پاس بھی جانا اور میرا ایک ٹاپک رہتا ہے, لیکن سر مجھے بتا دیں کہ کیا مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو آرڈیننس لے کر آنا پڑتا ہے جب آپ خود اس چیز کو ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں. مطلب آرڈیننس تو ڈکٹیٹرشپ کے دور میں آتے ہوتے ہیں, یہ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر کون سی مجبوریاں آ گئی کہ اپنی مرضی تھوپنے کے لیے, اگر آپ لوگوں کے ساتھ لوگ نہیں کھڑے ہو رہے تو میں اپنی مرضی کا فیصلہ لانے کے لیے میں آرڈیننس لے آؤں؟ سر یہ کون سی جمہوری مجبوری ہے؟ صاحب آرڈیننس بھی جمہوری عمل کا حصہ ہے, مگر اس وقت جب آپ کو ایک قانون کی اشد ضرورت پڑتی ہے, اور جس وقت اگر پارلیمنٹ کا سیشن ان آرڈر نہیں ہے, پریزیڈنٹ صاحب کا سوابدید ہے کہ آرڈیننس بالکل ہے, ٹھیک ہے, بالکل ہے, بالکل یہ پریزیڈنٹ کی سوابدید ہے. میرے پاس وقت کم ہے, لیکن اب ایک موضوع بڑا اہم ہے. ملک میں بلدیاتی نظام جو ہے وہ بڑا عجیب سا سسٹم, جو حکومت آتی ہے اپنی مرضی کا بلدیاتی نظام لے کر آ جاتی ہے, جو اگلی حکومت آتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے, اور جو بنیادی چیز ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے حوالے سے وہ ہے ایک اچھا لوکل باڈی سسٹم, وہ یہاں پر سسٹین ہی نہیں کر پاتا. اور یہی وجہ ہے شاید کہ ملک میں اس وقت جو بھی حال ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک بڑی سٹرونگ ریزن ہے. اب پنجاب میں کیا ہوا جی کہ نیا بلدیاتی ایکٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ لے آئی ہے, اور الیکشنز بھی انہوں نے کہا ای وی ایم پر کروانے ہیں, جبکہ شبلی فراز صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بلدیاتی الیکشنز جو ہیں پنجاب میں وہ ای وی ایم سے نہیں ہو سکتے. تو ایک تو کوارڈینیشن لیک ہے, اور کیا یہ چیزیں آنے والے ٹائم میں اس کو افیکٹ کریں گی بلدیاتی انتخابات کو؟ اگر حکومت سیریس ہوتی بھی ہے
دوسری بنیادی چیز کہ ایسا کون سا بلدیاتی سسٹم ہے جو کبھی پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یا پارلیمانی پارٹیز کو ان کو وہ سمجھ میں آئے اور وہ میوچل کنسنسس سے بنا لیں اور اس ملک کے اندر یہ روٹ لیول پہ جو چیزیں بہتر ہوتی ہیں نچلی سطح پر چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں. آغاز کروں گا افتخار صاحب آپ سے. سر کیسا بلدیاتی سسٹم ہوگا کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ کر جائے؟ دیکھیں اس وقت جو کے پی کے اندر جس بلدیاتی سسٹم کے تحت الیکشن ہو رہا ہے پنجاب میں بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے. وہاں انہوں نے تحصیل کونسلز کو کیا ہے, یہاں پر تحصیل کونسل ختم کر کے ضلع کونسلز بحال کی گئی ہیں, ضلع کونسلز کا وہ ہوگا الیکشن. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, جو وہاں پہ ہو رہا ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ اس پہ یقین نہیں رکھتے بلدیاتی سسٹم یا بلدیاتی الیکشنز پر کہ اب تک جتنے بھی یہ بلدیات کے فنڈز ہیں وہ سارے انہوں نے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو دیے ہیں ڈیولپمنٹ کے, اس میں سارا انہوں نے کیا ہے. اب بھی ان کی کوشش ہے, اب جو دیکھیں 3 سال سے پنجاب میں انہوں نے جو سسٹم پہلے چل رہا تھا انہیں انہوں نے ختم کیا, اور پھر سپریم کورٹ نے جب بحال کیے اسے بھی دیکھیں 7-8 ماہ ہو گئے ہیں. اگر انہوں نے اب تک اس کے اوپر امپلیمنٹ, اب جا کے انہیں صرف اجازت دی ہے کہ آپ بجٹ بنا کے دے دیں اور آگے 10-12 دن بعد وہ ختم ہو جانا ہے, میعاد ان کی ختم ہو جانی ہے. اب بھی سپریم کورٹ میں ہے ان کا کیس, میرے خیال 13 کے 14 کو ان کی پیشی ہے کہ وہ اس میں گئے ہوئے ہیں کہ جناب جو ٹائم ہمارا انہوں نے خراب کیا وہ ٹائم ہمیں دیا جائے مکمل کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں ابھی تک میرے خیال ہے کہ یہ تو نوزر صاحب ابھی تک کی سچویشن ہے نا. اچھا بلدیاتی سسٹم ہوگا کیسا؟ آپ کی فیملی جو ہے وہ بھی مسلسل بڑے عرصے سے آپ لوگ سیاست کے اندر ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا لوکل باڈی سسٹم کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو اب بہتر لوکل باڈی سسٹم یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہماری لوکل ہیں وہ ان سے جب تک آپ مقامی نمائندوں سے نہیں کرائیں گے اور وہ اٹھا کے آپ جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے, جنہوں نے صحت یا آپ کی فورن پالیسی کی اور آپ کی ایجوکیشن پالیسیز وغیرہ بنانے ہیں, یہ سولنگ نالی آپ انہیں اٹھا کے دے دیں گے, نہ وہاں پر کوئی کام ہو سکے گا ملک کی ترقی کا, نہ نیچے ہو سکے گا. جب دونوں کو جب تک آپ علیحدہ نہیں کریں گے کہ ڈیولپمنٹس آپ لوکل انہیں گورنمنٹ کو دیں, جو ضلع تحصیل یونین کونسلز ہیں ڈیولپمنٹ ان کے ذمہ ہوں, اور لیجسلیشن وغیرہ یہ کام جو ہے یہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ذمہ ہو. جب تک علیحدہ یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں سیاسی رشوت کے طور پہ دونوں کو اکٹھا کیا گیا تھا, وہ اب تک سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. وحید صاحب آپ تو خود لوکل باڈی سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں مشرف دور میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو مشرف دور کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ وہ لوکل باڈی سسٹم بڑا آئیڈیل تھا, وہ تھوڑا سا بتا دیں. دوسرا آپ کے خیال میں کون سا بہترین لوکل باڈی سسٹم ہو سکتا ہے جو واقعتاً جو لوکل باڈیز کے نمائندے ہیں وہ بھی ڈیلیور کر سکیں اور جو اس کے بعد آئیں وہ اس کو کنٹینیو کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس تو کوئی ویژن نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے. اچھا. کیونکہ ان کا پلان تو روزانہ بدلتا ہے خواہشات پر. یعنی انہوں نے ایک پلان دیا, ان کے حریف مسلم لیگ کاف نے اس پر اعتراض کیا, انہوں نے ان کی خواہش کے مطابق وہ پلان بدل دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی پلان نہیں ہے کہ کیسے لے کر چلنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اس کو تو چھوڑ دیں. اب بات آتی ہے دوسری کہ نظام کون سا اچھا ہے. جی میں کیونکہ 10 سال حصہ رہا ہوں, جی جو مشرف صاحب نے دیا تھا نظام اس کا, میری نظر میں کیونکہ میں اس سے پہلے بھی بلدیاتی نظام کا حصہ تھا, یہ میرا کیونکہ میں بنیادی روٹ کا آدمی ہوں, بیسک روٹ کا, تو میں یہ نیچے سے بہت یعنی کونسلر سے ناظم سے ناظم پھر ایم این اے, یہ مجھے یہ سب کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشرف کا ٹھیک ہے, انہوں وہ ایک ڈکٹیٹر تھے سب کچھ تھے, لیکن انہوں نے ایک اچھا نظام دینے کی کوشش کی تھی. ایک اچھا نظام تھا, اس میں جو چند خلا تھے جو خلا نہیں تھے یعنی اس میں جو پبلش کیا گیا تھا اس میں خلا نہیں تھا, لیکن امپلیمنٹیشن میں خلا تھا. اگر وہ خلا دور کر لیے جائیں تو اس سے اچھا لوکل باڈی کا نظام نہیں آ سکتا. تو وہی سب یہ آپ نے اپنی پارٹی کو کیوں نہیں سجیشن دی؟ آپ لوگوں نے اقتدار میں آ کے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. میں نے یہ اپنی پارٹی میں بات کی تھی, لیکن جتنی میری حیثیت تھی اس مطابق میری بات سنی گئی. آگے وہ ان کے اپنے ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے,
انہوں نے جو پارٹی نے فیصلہ کیا وہ اس نے کیا, اس نے بھی کوشش کی کہ ہم اچھا نظام دے سکیں. لیکن آپ کی بات سے میں یہ خص کر رہا ہوں کہ ابھی تک کے جتنے لوکل باڈی سسٹم ہیں جن کا آپ حصہ رہے ہیں یا جو آپ نے دیکھے ہیں, جس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, جنرل مشرف اور اس سے پہلے کا جو لوکل باڈی سسٹم ہے اور ابھی جو پی ٹی آئی لے کے آ رہی ہے, ان میں کمپیریٹیولی جنرل مشرف کا لوکل باڈی سسٹم وہ بہتر تھا, سب سے بہتر تھا. ٹھیک ہے, چند خلات ہیں ان کو دور کر دیا جاتا. ٹھیک ہے, عبدالصمد یعقوب صاحب, سر آپ لوگوں کی خواہشات کے مطابق کیوں چیزیں چینج کر رہے ہیں, اور کیا آپ لوگ لوکل باڈیز کے انتخابات کروائیں گے, اور تیسری چیز آپ کے نزدیک ایک اچھا لوکل باڈی سیٹ اپ کون سا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں الیکٹورل پالیٹکس کا زیادہ حصہ نہیں رہا, بتا سکتے ہیں کہ کیا فرق ہے اور اس میں کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں باڈی سسٹم جب آپ لا رہے ہوتے ہیں, جب بھی کوئی گورنمنٹ لا رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر نیشنل ڈائیلاگ کا ہونا ضروری ہے کہ اس میں پھر جو اپوزیشن ہے یا جو بھی پارٹیز شرکت کرے, اور بہت ساری ایسی پارٹیز ہیں جس میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, نہ سینٹ میں نہ نیشنل اسمبلی میں ہے, آخر وہ بھی اس جمہوریت کا حصہ ہے, ان کا بھی ان پٹ ضروری ہے. ایک جامع اتفاق کنسنسس ہونا چاہیے نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے, اور پھر وہ کیری ہو کہ وہ نظام اگلا چلتا رہے آگے, کہ یہ نہ ہو کہ ہر نئی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نیا سسٹم لانے کی کوشش کرے, اور جب یہ اپوزیشن میں ہو تو اس پہ اعتراض کریں, یا جب کل کو ہم اپوزیشن میں ہو تو اس پہ اعتراض کریں. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم ایک کنسنسس ہی نہیں لا سکے لوکل باڈیز الیکشن, اور لوکل باڈیز کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ انہوں نے بات کی پیپلز پارٹی کے نمائندے نے, میں نے جی ہاں, انہوں نے یہ بات کی, اور میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ رشوت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ ترقیاتی کام, ڈیولپمنٹ اور آپ لیجسلیشن جو ہے نا ایک ہی کر دیں, اور وہ یعنی کہ میرے ایم این اے کا کیا کام ہے کہ میں اس سے جا کے بات کروں کہ جی میری گلی بنوا کے دے, یہ یہاں پہ آ کے یہ سارا کام جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. اور شاید یہ اس وقت جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ اس نے آگے الیکشن میں جانا ہوتا ہے اور ووٹ لینا ہوتا ہے. تو آپ لوگ اب کروائیں گے, کوئی بلدیاتی الیکشنز کروائیں گے, یا اسی طرح اگلا ٹائم بھی گزار دیں گے, اور جب بالکل اینڈ پہ ٹائم آ جائے گا تب کروا کے بلدیاتی انتخابات تو آپ فارغ ہو جائیں گے؟ آئیڈیلی تو ہو جانے چاہیے تھے, آئیڈیلی تو جو میں تو کیونکہ ذرا بلنٹ بول جاتا ہوں, اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے بھی بیگانے بھی ہیں نہ خوش, تو وہ والی بات آ جاتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ شروع سے یا جب ٹینیور ختم ہو رہا تھا, پہلی بات ایٹ فرسٹ بیس اس کو سسپینڈ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, پھر عدالت میں جا کے ریکور کیا, اس کو بحال کیا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم کہیں لیک کرتے ہیں, ہم ابھی جمہوریت کے اس مقام کے اوپر نہیں پہنچے کہ جس میں ٹالرنس لیول بھی ہمارا جو ہے نا وہ اس لیول کے اوپر ہو کہ جہاں پہ وہ ان چیزوں کو کیری کیا جائے, ان چیزوں کو آگے بڑھائے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالصمد یعقوب صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. وحید عالم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. نوابزادہ افتخار احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, تینوں مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.